بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جیری جیکب نے درخواست کی تھی کہ اسے فرحاد علی تیمور کو ٹریپ کرنے کا موقع دیا جائے اور اس کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ اس مرحلے پر قارئین نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ وہی ٹیلی پیتھی جاننے والا اجنبی تھا جو جزیرے میں اپنا جال بچھا رہا تھا، اور اس طرح جال بچھاتے بچھاتے میڈم سلطانہ افندی تک پہنچ چکا تھا۔ جس وقت میں فرحاد علی سلطانہ کے دماغ میں پہنچ کر اس پر تنویمی عمل کر رہا تھا تو وہ کمبخت بھی اس کے دماغ میں چھپا ہوا تھا اور میرے عمل کا توڑ کر رہا تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب رہی تھی اور میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آخرکار سلطانہ کے محل میں پہنچ گیا تھا کہ وہ میری تابع دار ہے اور میں سلطانہ کے ساتھ ساتھ پورے محل میں حکومت کر سکتا ہوں اور کوئی میرے خلاف قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ محل میں داخل ہوا تھا۔ سلطانہ افندی کی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی جیری جیکب نے بازی پلٹ دی تھی۔ وہاں انکشاف ہوا کہ اس کمبخت نے میرے تنویمی عمل کو بے اثر کر دیا تھا اور سلطانہ کے دماغ میں بہت پہلے ہی جگہ بنا چکا تھا۔ اس کی خوابگاہ میں ہم دونوں تھے اور اس کے دماغ میں بھی ہم دونوں تھے۔ وہ شیطانی مزاج رکھنے والی عورت ہم دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے میری معمولہ بننے سے روک دیتا تھا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ میں اس محل سے زندہ باہر نہ نکل سکوں۔ اس سے بہتر موقع ان کے ہاتھ اور نہیں آ سکتا تھا اور وہ اس محل میں ہی میری زندگی تمام کر دینا چاہتے تھے، لیکن اسے اچانک خیال خوانی کا سلسلہ ختم کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ کہیں مصروف ہو گیا تھا اور وہ مصروفیت اتنی اہم تھی کہ وہ میری اہمیت کو بھول گیا تھا۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے سربراہ، بڑے بڑے خطرناک دشمن مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، اور جب میرے مار ڈالنے کا سنہرا موقع ہاتھ آ رہا تھا تو اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ایسے وقت وہی بھاگتا ہے جسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہوں۔ یہ بعد میں پتا چلا کہ پارس دوم اس کی شارک تک پہنچ رہا ہے۔ پارس آنکھوں سے دوربین لگائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے حقارت سے دیکھ کر جا رہی تھی۔ اس کے پاس بے اختیار واپس آ گئی تھی۔ جیری جیکب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ حسینہ سحرزدہ ہو کر چلتی جا رہی تھی۔ پارس نے آنکھوں سے دوربین ہٹا لی تھی۔ اس کا تعقب کرنا ضروری تھا۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت بھی اس کے پیچھے لگے ہوں گے، لیکن پارس اپنے طور پر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ خود اس کے پیچھے جا کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اب اس حسینہ کے ساتھ کہاں جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا مگر ویٹر اس کا آرڈر لے آیا۔ میز پر کھانے کی ڈشیں رکھنے لگا۔ وہ تیزی سے فیصلہ کرنے لگا ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوئمنگ پول کی طرف دیکھا۔ وہ جس کنارے پر حسینہ کے ساتھ چلتا آ رہا تھا وہ کنارہ بالکنی کے قریب ہی تھا۔ پارس نے دوربین ویٹر کو دیتے ہوئے کہا، ذرا اس سوئمنگ پول کی طرف تو دیکھو۔ ویٹر نے دوربین لے کر ادھر دیکھا۔ پارس نے کہا، ایک شخص نیلی نکر اور سفید بنیان میں ہے۔ بنیان پر می امریکہ لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہے۔ اس کے ساتھ جو حسینہ ہے وہ سرخ رنگ کے سوئمنگ کاسٹیوم میں ہے۔ ویٹر نے کہا، یس سر، میں دیکھ رہا ہوں۔ پارس نے ایک ہاتھ سے دوربین لی، دوسرے ہاتھ سے $100 کا نوٹ بڑھا کر اس کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، کیا یہ اسی ہوٹل میں قیام پذیر ہے یا کسی اور ہوٹل سے آتا ہے؟ ویٹر نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس نے وہ $100 کا نوٹ جیب سے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ پارس نے ایک اور $100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں زیادہ سوال جواب نہیں چاہتا۔ تمہیں معلومات فراہم کرنے میں اگر اعتراض ہے تو وہ $100 کا نوٹ واپس کر دو، اگر اعتراض نہیں ہے تو یہ $100 اور لے لو۔ اس نے جلدی سے نوٹ لے لیا، پھر جلدی سے قریب آ کر آہستگی سے کہا، جناب، اگر کسی کو یہ معلوم ہوا کہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں اور میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو میری صرف نوکری ہی نہیں جائے گی بلکہ مجھے زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کیا وہ ایسا خطرناک آدمی ہے؟ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، کیونکہ دشمنی کرنے والا بڑے پراسرار طریقے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا بتاؤ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ نہ وہ اس ہوٹل کا مسافر ہے اور نہ ہی کسی مسافر کا مہمان بن کر آیا ہے، وہ خود یہاں کا مالک ہے اور اس کا نام جیری جیکب ہے۔
پارس نے $100 کا ایک اور نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتاؤ۔ ویٹر نے 2 رہائش گاہوں کے پتے بتا دیے۔ جیری جیکب کے کئی ٹیلی فون نمبر تھے، جن میں سے 4 نمبر خاص اہمیت رکھتے تھے۔ پارس نے ان سب کو ذہن نشین کر لیا۔ اس نے ویٹر کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، تمہارے بیان کے مطابق جیری جیکب صرف عیاشی کے لیے اس ہوٹل کے ایک خاص کمرے میں آتا ہے، کیا اس کی خدمت کے لیے تم وہاں حاضری دیتے ہو؟ جی نہیں، اس کے 2 خاص ملازم ہیں۔ کیا تمہارا کبھی اس سے سامنا ہوا؟ ایک بار ہوا تھا، اس نے مجھ سے مختصر سی گفتگو کی، میں نے دیکھا وہ گفتگو ایک ریکارڈر میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی ہاں جناب، اس نے میری آواز اور لب و لہجے کو ریکارڈ کر لیا ہے، جب اسے ضرورت ہوگی میرے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ اس نے کتنا عرصہ پہلے تمہاری آواز ریکارڈ کی تھی؟ یہی کوئی 5 ماہ پہلے۔ اس کے بعد پھر تم سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ جی نہیں جناب۔ اس کا مطلب ہے تم اس کے لیے غیر اہم ہو، لیکن اس ہوٹل میں کسی وقت بھی اس سے سامنا ہو سکتا ہے، وہ تم سے گفتگو کر کے تمہارے دماغ میں پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج تک میں نے کسی سے اتنے $, ٹپ میں نہیں لیے، میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا، یہ میں نے بہت برا کیا ہے۔ تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہارے بیوی بچے ہیں؟ جی ہاں، مونٹریال میں رہتے ہیں۔ تم چھٹی لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کہہ دینا تمہاری بیوی یا تمہارے کسی بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری آواز کا کیسٹ اس کے پاس موجود ہے، فکر نہ کرو، میں وہ کیسٹ اس کے پاس سے نکال لاؤں گا۔ پارس نے اپنی جیب سے $1000 نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے نوٹ جھپٹ کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں بھی چھٹی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ جانا چاہتا تھا۔ پارس نے آواز دے کر کہا، ٹھہرو، ابھی ایک کام باقی ہے۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پارس نے پھر $100 کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا، اس کے دونوں خاص ملازموں کے نام، پتے اور تمام ٹھکانوں کے متعلق بتاؤ۔ وہ خاص ملازم ہوٹل کے سٹاف کوارٹر نمبر 4 اور 6 میں رہتے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے، اس لیے وہ یہیں قیام کرتے ہیں۔ جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، ورنہ تمام وقت اسی ہوٹل کے احاطے میں گزارتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ پارس نے اطمینان سے کھانے کے بعد بل ادا کیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر کے ذریعے اعلیٰ بی بی کے ماتحت سے رابطہ قائم کیا اور کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، وہ شخص واقعی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، تمہاری اس اہم اطلاع کا شکریہ۔ اب ٹارگٹ میرے سامنے ہے۔ یہاں کے سٹاف کوارٹر نمبر 4 اور 6 میں اس کے 2 خاص ملازم رہتے ہیں، ان پر نظر رکھو۔ ان میں سے کوئی بھی احاطے سے باہر نکلے تو اسے ٹریپ کرو، اپنے خفیہ اڈے میں لے چلو۔ وہاں میک اپ کا تمام سامان تیار رہنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں ہوں اور تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ فون پر صرف اتنا کہنا، آ جاؤ، میں نکل پڑوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کیا، ٹرانسمیٹر کو آف کر کے اسے اٹیچی میں رکھ لیا۔ وہ رات کے 9 بجے تک ٹیلی فون کا انتظار کرتا رہا، کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ ٹھیک 9 بجے اسے اپنے دماغ میں سوچ کی لہر محسوس ہوئی۔ اس نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ رسونتی نے کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، میں تمہیں بتانے آئی ہوں، میری گڑیا جیسی بہو میرے پاس پہنچ گئی ہے، اس کی طرف سے کوئی فکر نہ کرنا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس آرام کر رہا ہوں۔ تم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہو، ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ دیکھو بیٹے، اگر کوئی کام ہے یا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے تک پہنچ رہے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پلیز ماما، آپ آرام کریں، اپنی بہو کے ساتھ وقت گزاریں۔ وہ چلی گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر بولی، مجھ سے کہاں کچھ چھپا سکو گے؟ میں نے ابھی اعلیٰ بی بی کے ماتحت کے پاس پہنچ کر ساری باتیں معلوم کر لی ہیں۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اسی ہوٹل میں رہتا ہے اور تم اس کے اطراف جال بن رہے ہو۔ بیٹے، میں پھر سمجھاتی ہوں، اتنا لمبا راستہ اختیار مت کرو۔ میں ابھی جیری جیکب کے خاص ملازموں تک پہنچ سکتی ہوں، تمہارا کام آسان کر سکتی ہوں۔ ماما، کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا زخم کھانے کی وجہ سے آپ لوگوں کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں وقتی طور پر ختم ہو گئیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہی کچھ ہوا تو آپ میری مدد کیسے کریں گی؟ جب ایسی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا، بعد میں کیوں دیکھا جائے؟ میں ابھی کیوں نہ دیکھوں؟
ابھی کیوں نہ سمجھو کہ مجھے اپنے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, پلیز خدا کے لیے میرے اور جیری جیکب کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. شکریہ. رسونتی چلی گئی. ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے ریسیور اٹھا کر کہا PA. دوسری طرف سے کہا گیا, جناب آپ کی والدہ محترمہ میرے پاس آئی تھیں. میں مجبور تھا. آپ تو جانتے ہی ہیں وہ ساری باتیں دماغ کی گہرائی میں پہنچ کر معلوم کر لیتی ہیں. مجھے معلوم ہے, تمہاری مجبوری بھی جانتا ہوں. کام کی بات کرو. جیری جیکب کے 2 خاص ملازموں میں سے کوئی ابھی تک ہوٹل سے باہر نہیں گیا ہے. میرے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے وہ دونوں جیری کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا خیال ہے جب تک وہ شخص ہوٹل میں رہتا ہے وہ دونوں دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان میں سے کوئی سونے کا وقت ضرور نکالتا ہوگا. جناب مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ مل رہا ہے. میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. رابطہ ختم ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر اس ماتحت نے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا, ابھی معلوم ہوا ہے کہ جیری ہوٹل چھوڑ کر جا رہا ہے. اسے جانے دو. اس کے خاص ملازموں پر نظر رکھو. میں انتظار کر رہا ہوں. اس نے رابطہ ختم کر دیا. وہ رات کے وقت سونے کا عادی تھا. اس نے اپنے دماغ کو ہدایت دی اور سو گیا. اس کے ماں باپ ٹھیک ہی کہتے تھے. اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے سے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے, بوریت بھی ہوتی ہے اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے. ٹیلی پیتھی کے ذریعے پلک جھپکتے ہی دشمنوں تک یا ان کے اعلی کاروں تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر وہ اپنی ماما کی مدد قبول کر لیتا تو اب تک جیری کے ان خاص ملازموں تک پہنچ چکا ہوتا. جب وہ دوسری صبح بیدار ہو کر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوا تو اطلاع ملی کمرہ نمبر 6 کا ملازم باہر جا رہا ہے اور اعلیٰ بی بی کا ایک ماتحت اس کا تعاقب کر رہا ہے. پارس فوراً ہی ٹرانسمیٹر لے کر نکل پڑا. ہوٹل کی ایک کار کرائے پر لے کر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے ٹرانسمیٹر کو آن کیا. پھر کہا, مجھے گائیڈ کرو. آپ خفیہ اڈے میں پہنچیں, ہم اسے ٹریپ کر کے لا رہے ہیں. وہ ایک انڈر گراؤنڈ گیرج میں پہنچ گیا. یہ جگہ کنگ فرنینڈو کی ملکیت تھی. پورے امریکہ میں کنگ فرنینڈو کی جتنی دولت اور جائیداد تھی, جتنے پرائیویٹ فلائنگ کلب اور ہیلی کاپٹر تھے, پارس ان سب کو جب چاہے استعمال کر سکتا تھا. ایک تو کنگ فرنینڈو میرا یعنی فرحاد علی تیمور کا دیوانہ دوست تھا. دوسرا پارس اب فرزانہ کے حوالے سے فرنینڈو کا ہونے والا داماد تھا. لہٰذا پورے امریکہ میں پھیلی ہوئی دولت اور جائیداد کا واحد مالک اب وہی تھا. ہوٹل کے ایک بیرے کو اغوا کر کے لے آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اس خاص ملازم کو پکڑ کر لے آئے. وہ سیدھی طرح آنا نہیں چاہتا تھا, لہٰذا اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا. اسے ایک کرسی پر آرام سے بٹھایا گیا تھا. پھر پارس نے اپنے اور اس ملازم کے درمیان ایک آئینہ رکھا تھا. اس کے بعد اپنے چہرے پر میک اپ کرنے لگا. وہ ہوش میں آ رہا تھا. جب پوری طرح ہوش و حواس میں آیا تو ایک دم سے چونک کر آس پاس دیکھنے لگا. اسے دائیں بائیں 2 ریوالور دکھائی دیے. پھر سامنے بیٹھا ہوا پارس نظر آیا. اس نے پوچھا, تم لوگ کون ہو, کیا چاہتے ہو, مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پارس نے اپنا میک اپ جاری رکھتے ہوئے کہا, اتنے سوالات ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے باس کو مخاطب کرو. وہ خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس آئے گا, تمہارا برا وقت دیکھے گا اور ہمارے متعلق تمام معلومات حاصل کر لے گا. اس نے تعجب سے پوچھا, خیال خوانی؟ تمہارا خیال خوانی سے کیا مطلب ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو ہمارا باس ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ میں سمجھتا نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں. سچ سچ بتاؤ, تم کیا جانتے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا. پھر بولا, میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا, لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمارا باس بہت پراسرار ہے. ہمارے اندرونی معاملات کو پراسرار طریقوں سے سمجھ لیتا ہے. ہماری کوئی بات اسے چھپی نہیں رہتی. اسی کو تو خیال خوانی کہتے ہیں. وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے تم لوگوں کے دماغوں میں جب چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے اور اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لیتا ہے. پارس بولا, پھر تم لوگوں نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ میرے ذریعے یہاں پہنچے گا اور تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ وہ کہتے کہتے چونک گیا. پھر پارس کو دیکھتے ہوئے بولا, ارے تمہاری صورت تو میری طرح ہوتی جا رہی ہے. تم میک اپ کے ذریعے میرا چہرہ اختیار کرتے جا رہے ہو. تمہارے کیا ارادے ہیں؟ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہوٹل کے جس کمرے میں تمہارا باس عیاشی کے لیے وقت گزارتا ہے اس کمرے کے متعلق تفصیل بتاؤ. وہاں کیا کچھ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی رکاوٹیں ہیں؟ اس کے دروازے کس طرح کھولے جا سکتے ہیں؟ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ تم اتنے نادان تو نہیں ہو, جانتے ہو جبراً اغوا کیے گئے ہو تو اغوا کرنے والے شرافت سے پیش نہیں آئیں گے.
جب تک ہمارے درمیان شریفانہ اور دوستانہ ماحول ہے تم بے چوں چرا ہمارے سوالات کے صحیح جواب دے دو۔ اگر میں اپنے باس کے متعلق کوئی خاص بات جانتا تو ضرور اسے چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے متعلق کوئی خاص بات نہیں جانتا۔ اس ہوٹل کے خاص کمرے میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ ایک الماری ہے اور ایک شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا کیبنٹ ہے۔ الماری میں کیا ہے یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی میرے سامنے کبھی باس نے الماری کو کھولا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ہوٹل نیچے سے اوپر تک مسافروں کے لیے ہے، اس میں ایک کمرہ باس کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا کوئی بھی ادھر جا سکتا ہے۔ وہ بیرا یا تو بہت معصوم ہوگا یا زبردست اداکار ہوگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے اور اپنے باس کے خفیہ معاملات کو نہیں سمجھتا۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ ہوٹل نیچے سے لے کر اوپر ٹاپ فلور تک مسافروں کے لیے تھا اور کہیں آنے جانے کے لیے کسی کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا تھا۔ پارس نے آئینے میں میک اپ کا جائزہ لیا، پھر سامنے بیٹھے ہوئے بیرے کو دیکھا۔ اب اس میں اور اس بیرے میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری جگہ ہوٹل جا رہا ہوں، اگر تمہارا بیان درست ہوا تو تمہیں بہت انعام دوں گا اور اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رکھوں گا، اور اگر تمہارا بیان غلط ہوا اور میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو تم یہاں زندہ نہیں رہ سکو گے۔ پارس وہاں سے پلٹ کر جانے لگا۔ چند قدم جاتے ہی بیرے کی آواز آئی، رک جاؤ، میں نے جھوٹ کہا تھا، سچ کچھ اور ہے۔ پارس نے پلٹ کر اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے پوچھا، تم نے اتنی جلدی اپنا ارادہ کیسے بدل دیا؟ جھوٹے سے سچے کیسے بن گئے؟ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اچانک میرے ضمیر نے ملامت کی کہ اپنی غلط بیانی کے باعث سے ایک آدمی کو بے موت مرنے کے لیے ہوٹل میں جانے کا موقع دے رہا ہوں۔ میں ضمیر کی ملامت کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے سچ بول رہا ہوں۔ پارس اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہارا کوئی جوان بھائی میری طرح ہوگا۔ مجھے دیکھ کر بھائی کا خیال آیا ہے کہ بے موت مرنے جا رہا ہے اور تمہارے ضمیر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ اتنی دیر سے تمہیں جوان بھائی یاد کیوں نہیں آیا؟ میں نے آج تک ایسا دشمن نہیں دیکھا اور نہ سنا جو اپنے دشمن پر اچانک ہی کسی وجہ کے بغیر ترس کھاتا ہو اور اس کے لیے ضمیر ملامت کرتا ہو، جبکہ دشمن بڑی آسانی سے مرنے جا رہا ہو۔ میرے مرنے کے بعد جب تمہارا باس دماغ میں آ کر معلوم کرتا کہ کس طرح تم نے فریب دے کر مجھے مار ڈالا ہے تو وہ تمہیں بہت انعام دیتا اور تمہاری وفاداری پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا۔ میں کسی کی جان لے کر وفادار کہلانا نہیں چاہتا۔ پارس نے کہا، تم اس لیے مجھے بچانا چاہتے ہو کہ تمہارا مجھ سے گہرا رشتہ ہے؟ ہاں یہی سمجھو۔ صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ رشتہ اتنا گہرا ہے جیسے خون کا ہوتا ہے۔ کیوں ماما، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حیرانی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے ماما کہہ کر مخاطب کر رہے ہو؟ مسٹر، اس وقت تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ میری ماما تمہاری زبان سے بول رہی ہیں۔ انہوں نے تمہارے دماغ میں رہ کر چپ چاپ معلوم کر لیا ہے کہ ہوٹل کے اس کمرے میں جانے کے بعد مجھے کیسے خطرات پیش آ سکتے ہیں، اس لیے تمہارے دماغ پر قبضہ جما کر تمہارے فریب کو ظاہر کر دیا ہے۔ میں اپنی ماما کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ ایسے وقت ساتھ نہ دیتی تو میں واقعی خطرات میں گھر جاتا۔ رسونتی نے اس کی زبان سے کہا، بیٹے صرف خطرات کی بات نہیں ہے، تم وہاں سے کبھی زندہ واپس نہ آتے۔ جس الماری کو تم کھولنے جاتے وہ مخصوص نمبروں سے کھلتی ہے، اگر اسے تار کے ذریعے یا کسی اور طریقہ کار سے کھولا جاتا تو اس کے پٹ کھلتے ہی زبردست دھماکہ ہوتا، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتیں وہ ساری تہس نہس ہو جاتیں اور الماری کھولنے والے کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ کیا میں جان بوجھ کر تمہیں موت کے منہ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ پارس نے جواب نہیں دیا۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنا میک اپ اتارنے لگا۔ رسونتی کہہ رہی تھی، بیٹے مجھے تمہاری ذہانت، تمہارے علم و ہنر اور تمہاری غیر معمولی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، اس کے باوجود کبھی کبھی ماں باپ کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ آج یہ بات مان لو، ٹیلی پیتھی لازمی ہے، اگر یہ علم نہ ہوتا تو آج تمہارے پرخچے اڑ جاتے۔ او خدایا، یہ سوچ کر ہی میں کانپ جاتی ہوں۔ پارس نے تولیے سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا، ماما جب تک میں آپ کے آنچل سے دور رہوں گا آپ اسی طرح کانپتی رہیں گی، اور جب تک میں دشمنوں سے ذاتی طور پر نمٹتا رہوں گا اس وقت تک آپ لوگوں سے کبھی ٹیلی پیتھی کا سہارا نہیں مانگوں گا۔ کیا تم ضدی اور احمق بنتے جا رہے ہو؟ کیا اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے؟ ابھی میں نہ ہوتی اور تم ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچ جاتے تو کیا انجام ہوتا؟ آپ نے مجھے احمق سمجھا ہے؟
ہر ماں اپنے بچے کو نادان سمجھتی ہے. آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اس کمرے میں جا کر وہ الماری ضرور کھولتا؟ تو پھر تم اس کمرے میں کیوں جا رہے تھے؟ کون احمق جا رہا تھا؟ آپ اپنی ممتا کے جوش میں یہ بھول گئیں کہ اس بیرے کے علاوہ اس کا ایک اور ساتھی ہے جو جیری جیکب کا خاص ملازم ہے. میں اس دوسرے بیرے کے پاس جا رہا تھا، اسے اس کمرے میں بھیجنے والا تھا اور اس کے ذریعے الماری کو کھلوانے والا تھا. کیا میں نے برسوں سے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر یہی احمقانہ تربیت حاصل کی ہے کہ ایک دشمن سے معلومات حاصل کروں اور معلومات حاصل کرنے کی خوش فہمی میں یہ بھول جاؤں کہ دشمن کی زبان کبھی سچ نہیں بولتی، اس کے پیچھے دھوکہ ہی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ رسونتی نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس کے بعد دوسرے بیرے کو ٹارگٹ بنانے والے ہو؟ یہی تو بات ہے، آپ اپنے دماغ سے سوچتی ہیں اور آپ کے دماغ میں ممتا کے سوا کچھ نہیں ہے. خدا کے لیے میرے معاملے میں مداخلت نہ کریں. میں پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کو نہ صرف سمجھا رہا ہوں بلکہ آپ کا راستہ بھی روک رہا ہوں. میں ایسے کسی شخص کو اپنے آس پاس نہیں رکھوں گا جس کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچ سکیں گی. یہ اعلیٰ بی بی کے جتنے ماتحت ہیں، آج سے میرا رابطہ ان سے نہیں رہے گا، اور اس بیرے کے ذریعے جس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہتا تھا اور جس طرح جیری جیکب کو ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے خالی کرنا چاہتا تھا، اب وہ راستہ اختیار نہیں کروں گا. آئندہ کوئی دوسرا راستہ ہوگا اور وہ راستہ صرف میں جانتا ہوں. وہ جانے لگا. رسونتی نے آواز دی، پارس رک جاؤ بیٹے، میری بات تو سنو. وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی کار کے پاس آیا، پھر سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا. رسونتی نے اعلیٰ بی بی کے ایک ماتحت پر قبضہ جمایا، پھر اسے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس لائی. اس کی زبان سے بولی، بیٹے رک جاؤ، میں جا رہی ہوں لیکن وعدہ کرو تم اعلیٰ بی بی کے ان ماتحتوں سے رابطہ کبھی ختم نہیں کرو گے، ان سے کام لیتے رہو گے. سوری ماما، اب میں کسی بھی ایسے شخص سے کام نہیں لوں گا جس کا تعلق آپ لوگوں سے یا بابا صاحب کے ادارے سے ہے. تم اپنی ماں سے ضد کر رہے ہو. پارس نے ڈیش بورڈ کھول کر ریوالور نکالا، پھر اعلیٰ بی بی کے ماتحت کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، میں ہر اس شخص کو گولی مار دوں گا جس کے ذریعے آپ میرے قریب آنا چاہیں گی. اگر آپ چاہتی ہیں یہ بیچارے بے موت نہ مارے جائیں تو پلیز چلی جائیں. اعلیٰ بی بی کا وہ ماتحت پیچھے ہٹنے لگا. پارس نے گاڑی سٹارٹ کی، ریورس گیئر میں پیچھے لے گیا، پھر اسے ایک ٹرن دے کر گیراج سے نکلتا چلا گیا. وہ تقریباً 15 منٹ تک ڈرائیو کرتا رہا، پھر ایک سنیک بار کے سامنے گاڑی روک دی، انجن کو بند کر دیا. گاڑی سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا بار میں آیا، وہاں کے ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو کر دروازے کو بند کیا. ہوٹل والوں سے رابطہ قائم کر کے کہا، تمہارے ہوٹل کی کار للی سنیک بار کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک ڈرائیور بھیج کر اسے منگوا لو. وہ ٹیلی فون بوتھ سے باہر آیا، پھر ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا. تھوڑی دیر تک مختلف شاہراہوں سے گزرتا رہا. جب اسے یقین ہو گیا کہ اعلیٰ بی بی کا کوئی ماتحت اس کا تعاقب نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس رک گیا، ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا، پھر اس ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا. وہاں اس نے جیری جیکب کا ایک ٹیلی فون نمبر آزمایا. تیسرے نمبر پر ایک نسوانی آواز سنائی دی. اس نے کہا، مسٹر جیکب موجود ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں صرف جیری سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کیا اور سانس روک لی. اس کے بعد فون پر کہا، اپنے جیری سے کہو خیال خوانی کا مظاہرہ مجھ پر نہ کرے، مجھ سے فون پر گفتگو کرے. چند سیکنڈ کے بعد ہی جیری کی آواز سنائی دی. اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو مجھے دماغ میں آنے کی اجازت دو. سانس کیوں روکتے ہو؟ میں اپنے تحفظ کے لیے ایسا کر رہا ہوں. اگر تم اپنا تحفظ چاہتے ہو تو غور سے سنو. تمہارے ہوٹل کے 2 خاص ملازموں میں سے ایک ملازم ٹریپ کیا جا چکا ہے. ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ذریعے تمہارے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. اگر وہ ناکام ہوں گے تو پھر تمہارے دوسرے خاص ملازم کے پاس پہنچیں گے. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ تم خود سوچو اور سمجھو. دیٹس آل. اس نے ریسیور رکھ دیا. ٹیلی فون بوتھ سے باہر آ کر آرام سے پتلون کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے کے انداز میں ایک طرف چلا گیا. اس نے اپنی ماں کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے اور نہ ہی اسے ٹیلی پیتھی کا محتاج سمجھا جائے. وہ نہیں چاہتا تھا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن تک پہنچنے کے لیے اپنے ماں باپ کا سہارا لے. چونکہ ماں جبراً مداخلت کر رہی تھی، اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا راستہ روک دیا تاکہ وہ ان 2 خاص ملازموں کے ذریعے جیری جیکب تک نہ پہنچ سکے، اور دوسری طرف جیری اپنے تحفظ کے لیے ہوشیار ہو جائے اور اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے کچھ عرصے کے لیے باہر نہ نکلے. پارس بہت پہلے ہی ہوٹل کے بیرے کو $100 کے نوٹ دے کر اس کی خفیہ پناہ گاہوں اور ٹیلی فون نمبروں کے متعلق معلوم کر چکا تھا. وہ 1 گھنٹے کے بعد ایک ریسٹورانٹ میں پہنچا. سیلف سروس کے مطابق کافی لی،
پھر ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی کی چسکیاں لینے کے دوران اس نے سوچ کی لہریں محسوس کیں۔ وہ آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ رسونتی کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ہوا ماما؟ انجان نہ بنو، تم نے جیری جیکب کو ہوشیار کر دیا ہے۔ میں نے اس کے خاص ملازم کے ذریعے جن خفیہ اڈوں کا پتہ چلایا تھا وہ تمام اڈے جیکب چھوڑ چکا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے دونوں خاص ملازموں کو ٹیلیپیتھی کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے۔ جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کے خیال کے مطابق میں نادان ہوں، آپ ہی مجھے بتائیں کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ ٹیلیپیتھی جاننے والا اب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، نہ میں اس کے پاس پہنچ سکتی ہوں اور نہ تم۔ آپ میری فکر نہ کریں، جس ٹیلیپیتھی کے علم پر آپ کو بھروسہ ہے اس علم کے ذریعے جیکب تک پہنچ کر دکھائیے۔ ہو سکے تو پاپا کا علم اور تجربہ بھی ساتھ رکھ لیجئے، اللہ بھلا کرے گا۔ تم اپنے باپ کو چیلنج کر رہے ہو؟ آپ ماں باپ بھی تو اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں چیلنج نہیں کر رہی ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے ساتھ دے رہی ہوں۔ جانتے ہو ادھر پارس اول کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اگر اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو میں دوسروں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ آپ کو تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا پارس اول سے کمتر نہ ہو جائے۔ بائی دا وے، میرا بھائی آج کل کہاں ہے؟ اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، پہلے پرنس آئی لینڈ میں تھا، پھر تمہارے پاپا کو بتائے بغیر جوجو کو وہاں سے لے کر استنبول چلا گیا۔ استنبول سے جوجو کو روانہ کر دیا، وہاں کچھ کرتا رہا، پھر وہاں سے ایک یہودی جوان لڑکے اور لڑکی کو لے کر پیرس آیا، اب وہ ایک یہودی نوجوان بن کر پھر استنبول گیا ہے۔ پارس دوم نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں اب یہودیوں کی شامت آ گئی ہے۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، وہ یہودی لڑکے کے روپ میں تل ابیب جائے گا اور جوجو کو اغوا کرنے کا انتقام لے گا۔ بیٹے ذرا سوچو، اگر وہ انتقام لینے میں کامیاب ہوگا اور یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوگا۔ تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں، آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا بھائی مجھ سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی ٹیلیپیتھی کا سہارا لیے بغیر اپنے بل بوتے پر کچھ بھی کر گزرنا چاہتا ہے۔ پلیز ماما آپ جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں اپنے موجودہ حالات پر غور کر رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، میں تنہائی چاہتا ہوں۔ اچھا میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو جب تک زندہ ہوں تمہیں اپنے سائے سے محروم نہیں رکھوں گی۔ وہ بیٹے کے پاس سے آ گئی لیکن بہت پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح اس کی نگرانی کرے اور اسے خطرات سے محفوظ رکھے۔ جیری جیکب تک پہنچنے کے جو ذرائع تھے وہ بیٹے نے ختم کر دیے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر کسی طرح جیکب تک پہنچ جائے تو پھر بیٹے کی طرف سے پریشانی نہیں رہے گی۔ جیسے ہی جیکب بیٹے کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا وہ اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کر دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا آخر جیری جیکب تک کس طرح پہنچا جائے؟ وہ بہت زیادہ ذہانت سے کام لینا نہیں جانتی تھی، کوئی ایسا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جس پر عمل کر کے وہ جیکب تک پہنچ جائے۔ آخر اس نے مجھے مخاطب کیا، فرہاد میں بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس نے پارس دوم کے متعلق تفصیل سے ساری باتیں بتائیں۔ میں نے کہا ہمارے دونوں ہی بیٹے ضدی ہیں، اپنے طور پر دشمنوں سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے لیکن ہم والدین ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا کہ جیتے جی انہیں خطرات سے گزرنے کی کھلی چھٹی دے دیں۔ ہمارے مرنے کے بعد وہ کس طرح خطرات سے نمٹتے رہیں گے یہ ہم نہیں جانتے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک دل ہمیں ان کی طرف جانے پر مجبور کرتا رہے گا۔ میں پارس دوم کی بات کر رہی ہوں اور تم پارس اول کی بات لے بیٹھے۔ اس کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا کہ میرے بیٹے کے لیے ہے۔ کیا تمہارا بیٹا کسی ایسے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے جا رہا ہے جو فضا میں پرواز کرنے کے دوران ایک دھماکے سے پھٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ تمہارے بیٹے کے پرخچے اڑ سکتے ہیں؟ توبہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر سنو، میرے بیٹے کے ساتھ ایسی ہی بات ہے، وہ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہے اور اس وقت ایک یہودی جوان ڈان مورس کے میک اپ میں ہے۔ آخر وہ کیا کرتا پھر رہا ہے یہی تو ہمارے بچے ہمیں بتانا نہیں چاہتے، لیکن ہم نادان نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور ڈان مورس کے روپ میں تل ابیب جائے گا، لیکن تم اسے روکتے کیوں نہیں جبکہ تم جانتے ہو وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے والا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو جیری جیکب کے ہوٹل والے کمرے میں جانے سے روکا تھا، اسے سمجھایا تھا کہ ایک الماری کھولتے ہی دھماکہ ہوگا اور اس کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ رسونتی نے بڑے فخر سے کہا، میرا بیٹا بہت ذہین اور حاضر دماغ ہے، جو میں نہیں سوچ سکتی، جو تم نہیں سوچ سکتے، وہ ایسی باتیں سوچ لیتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں وہ خود کبھی الماری کے پاس نہ جاتا، دوسرے ویٹر کو وہاں بھیجنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم اسے وہاں جانے سے نہ روکتی تب بھی وہ بال محفوظ رہتا
اسی طرح مجھے یقین ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتے ہوئے تباہ نہیں ہوگا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے اپنے بیٹے کی محبت کو آزمایا ہے، آؤ اب میرے بیٹے کی ذہانت کو آزماؤ۔ ہم اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے دماغ میں موجود رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ ڈائنامائٹ کا بٹن دباتا، ہم اس کے سر پر سوار ہو گئے۔ میں نے پائلٹ کی سوچ میں کہا، آج میں اس جوان کے ساتھ جان دینے جا رہا ہوں، میرے پیچھے میرے اپنوں کا کیا ہوگا؟ اس کی دوسری سوچ نے کہا، اپنوں کے لیے ہی میں یہ جان دے رہا ہوں۔ یہ قربانی دینے سے پہلے ہی میری بیوی اور پیارے بچوں کے لیے نیو یارک کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک بنگلہ خریدا گیا ہے۔ ان کے لیے ایئر کنڈیشنڈ کاریں ہیں۔ میری بیوی کے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کیے گئے ہیں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔